بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس فیلڈ میں جس شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے، جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ اپنے شعبے کا ماہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں کہ 10 20 30 سال سے وہ پریکٹس کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں وہ بہت زیادہ ماہر ہو جاتا ہے۔ ایک وکیل ہے، اس کو پریکٹس کرتے ہوئے 10 15 20 سال گزر گئے، تو جو وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کی اس شعبے کی باریکیوں سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے اور اس شعبے میں بہت زیادہ ماہر ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح باقی تمام شعبوں کا حال ہے۔ ایک ٹیچر ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک زراعت پیشہ ہے، وہ ایک لمبے عرصے سے طویل عرصے سے وہ زراعت کا کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس شعبے میں وہ ماہر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا معمول ہے۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ شیطان اس کائنات میں بہت وسیع تجربہ رکھتا ہے انسانوں کو بہکانے کا، انسانوں کو گمراہ کرنے کا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابا آدم علیہ السلام آپ کے زمانے سے وہاں سے یہ گمراہ ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو وہاں سے شیطان گمراہ ہوا اور اس نے سارے زمانے دیکھے، سارے انبیاء علیہ السلام کے زمانے دیکھے اور مختلف قوموں کو اس نے ملعون نے گمراہ کیا، اور چلتے چلتے آج ہمارے زمانے میں تو شیطان کے لیے انسان کو گمراہ کرنا، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا اور کیسے اس کو خیر سے روکنا ہے اور شر کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور سب سے بڑی نقصان دہ اور مہلک چیز جس کو سمجھنا، جس کی طرف توجہ کرنا یا شیطان کے اس خطرناک داؤ سے بچنا، کون سا داؤ؟ یہ اللہ رب العزت سے بدگمان کر دیتا ہے بندے کو۔ انسان اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، میرا رب سے کیا تعلق ہوگا؟ یا نعوذ باللہ بہت سے وساوس جو لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات میں دیتا رہتا ہوں، تو بہت سی چیزیں جو شیطان خود سے ہی ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی ہم اللہ رب العزت کو اپنے چھوٹے اور ننھے سے دماغ سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میں نے یہ غلطی کیا اب اللہ ناراض ہو گیا، اب میں نے یہ نیکی کر دیا اب اللہ راضی ہو گیا۔ تو وہ شیطان آہستہ آہستہ ہمیں ایک نفسیاتی مسئلے کی طرف لے جاتا ہے کہ اب ہر قدم پہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے دماغ میں اللہ رب العزت کو ہمارے ذہن کے مطابق بنا دیتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے تو تو گناہگار ہے، تیرا اللہ سے کیا تعلق ہوگا، یا تیرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، تیری کیا قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ جیسے ایک ماں ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، تو کوئی بچہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا ماں سے زیادہ تعلق ہے، تیرا کم ہے، یا میں زیادہ بیٹا ہوں ماں کا تو کم ہے۔ ماں کے لیے سب برابر ہیں، سب اس کے بچے ہیں۔ اسی طرح بندے بھی سارے اسی کے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب زیادہ ہے تیرا کم ہے، اسی نے ہی سب کو پیدا کیا ہے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ بندے کو رب سے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اسی سے ہی بدگمان کر دیتا ہے کہ کہتا ہے تو گناہگار ہے اور تیرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہونا ہے۔ اور بندہ اس سے گناہوں کی طرف اور زیادہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں تو پہلے ہی گناہگار ہوں، تو میں اور گناہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، میرا تو اللہ کے ویسے ہی کوئی مقام نہیں۔ تو شیطان کے علماء نے لکھا ہے نورانی جال بھی ہیں اور شیطان کے شیطانی جال بھی ہیں، نفسیاتی جال بھی ہیں۔ شیطانی جال تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ بول دو، نعوذ باللہ چوری کر لو، نعوذ باللہ اور کوئی گناہ کبائر میں سے۔ روحانی جال کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں جو شریعت کا موقع کا حکم ہوتا ہے اس سے ہٹا کر کسی ایسی چیز میں لگا دیتا ہے جو اس موقع کا حکم نہیں ہوتا۔ مثلاً
نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے، شیطان کہتا ہے یار تو تلاوت کر رہا ہے، تلاوت مکمل کر لے، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ اب یہ موقع کا حکم کیا ہے کہ آپ تلاوت کو مؤخر کر دیں، آپ جائیں اور جا کر فرض نماز جو کھڑی ہو رہی ہے اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے۔ تجارت حلال کمانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اب اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اللہ کے دربار میں حاضری لگوائیں، اللہ کو یاد کریں۔ اسی طرح نفسیاتی جو حربے استعمال کرتا ہے وہ کون سے ہیں؟ مختلف طریقے سے مختلف انسانوں پر وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ جی تو اتنا مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تیری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی، تیری دعا تو اللہ تعالیٰ وہ سنتے ہی نعوذ باللہ۔ تو یہ مختلف نفسیاتی حربے ہیں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر موقع پہ اللہ رب العزت کا حکم دیکھنا ہے کہ اس موقع پہ کیا حکم ہے، اس کو کرنا، یہی اصل دین ہے، یہی 24 گھنٹے کی زندگی ہے کہ اب اللہ رب العزت کا حکم ہے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب نیند کو چھوڑ دیں، بسترے کو چھوڑ دیں، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، اس کے بعد اب اللہ کا حکم ہے حلال کماؤ، تو جو میرا شعبہ ہے اس میں میں لگ جاؤں، جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دنیا کا کون سا انسان ہے جو خطا نہیں کرتا؟ ہر انسان سے غلطی، صرف انبیاء علیہ السلام تھے جن سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں، یا صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے جن کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ان کے بعد ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ یہ سمجھ لینا کہ میں تو بار بار غلطیاں کرتا ہوں، میں تو بار بار گناہ کرتا ہوں۔ اللہ نے پیدا ہی اسی طرح کیا ہے انسان کو کہ یہ پھر بھول جاتا ہے۔ انسان نسیان سے بار بار غلطی کرے گا، بار بار بھول جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت سے ہی انسان اس بدگمانی کے ساتھ نعوذ باللہ کہ میں بار بار غلطی کر رہا ہوں، اب اللہ کی نظر سے میں گر چکا ہوں، اب میرا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے اور اب اس لیے ڈٹ کے گناہ کرو۔ یہ شیطان کا نفسیاتی حربہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ شاعر کا شعر ہے، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ توبہ واحد عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پہلے اس کی قبولیت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ تمہیں توبہ کی توفیق ہوئی۔ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، بہت تفصیلی قصہ ہے۔ تو جب ان کی توبہ کی آیات نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اسلوب اختیار کیا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے توبہ کی پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے، صدقہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں، لیکن توبہ کا معاملہ الٹ ہے۔ ان صحابہ کی توبہ سے متعلق آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ بتلا دیا کہ توبہ پہلے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، پھر آپ کو توفیق ہوتی ہے، آپ توبہ کرتے ہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ اب کتنی بار توبہ کرنی ہے؟ کتنی بار توبہ کرنی ہے؟ بعض اوقات ایک گناہ جو ہے وہ انسان کی عادت بن جاتا ہے، بار بار ہو رہا ہے، تو اس سے قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ، اگر اللہ ہی معاف نہ کرے تو پھر کون ہے معاف کرنے والا؟ اللہ ضرور معاف کرتے ہیں بندے کو، ضرور توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بار بار گناہ کر رہا ہے، تیری توبہ کس چیز کی؟ کلکم خطاؤن، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں سب کے سب تم گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔
ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیشہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اور اگر غلطی ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے، گناہ ہو جائے، تو شیطان کے اس بہکاوے میں قطعاً آنے کی ضرورت نہیں کہ تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے، تیری توبہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.